الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب الحمدللہ ٹھیک ہوں گے۔ پیج نمبر نکالیں سامیات کا 55، باب چہرم، اخلاق و آداب۔ آج ہم پڑھیں گے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، لیکن آج ہم صرف سخاوت کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے لفظی معنی، اس کے مفہوم، اس کے فائدے کے بارے میں، قرآن اور حدیث میں سخاوت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے سخاوت کا لفظی مطلب۔ سخاوت کا لفظی مطلب ہے بخشش اور فیاضی۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ سخاوت کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال، وقت، جسمانی اور دماغی صلاحیتیں دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دینا۔ اسی طرح اپنی ذات سے دوسروں کو ہر ممکن فائدہ پہنچانا اور اپنا حق کسی کو معاف کر دینا بھی سخاوت کے مفہوم میں داخل ہوتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کی مدد کرنے سے خود کو روک لینا اور اپنے مال کو روک لینا اور صرف اپنے تک محدود رکھنا اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اب ہے قرآن کی روشنی میں سخاوت کی فضیلت۔ قرآن میں سخاوت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 اور 274 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اور ہاں، تم جو لوگ خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں۔ آر کہتے ہیں شرمندگی، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف لوگ اس کو غنی خیال کرتے ہیں، اور تم ان کو صاف پہچان لو گے کہ وہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ یعنی ان کی جزا پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہے حدیث کی روشنی میں سخاوت کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، مال خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس کو روکے رکھنا تیرے حق میں برا ہے۔ اور فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب آ جاتا ہے سخاوت کے فوائد، کہ سخاوت کے جو ہے وہ کتنے فوائد ہیں۔ کہ سخی شخص اللہ تعالیٰ کے بے پناہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، وہ رنج و غم سے دور ہو جاتا ہے۔ سخی آدمی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کی توجہ لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور مستحق لوگوں کو اپنی صلاحیتوں اور اختیارات سے فائدہ پہنچانے کو اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور دشواری سے نکال لیتا ہے۔ فیاضی سے کام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچائے رہتا ہے۔ اسی طرح جو شخص احسان جتانے یا دکھاوے کے بجائے اللہ کی خاطر کی سخاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سخاوت کی عادت نیک امور کی انجام دہی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سخاوت گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حفاظت و عنایت میں ہوتے ہیں، کیا ملائکہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے سخاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ۔ اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، حسنہ کہتے ہیں اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا تو دینے کا وعدہ فرما لیتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی کرتے کہ کسی شخص سے کوئی چیز خریدتے اور اسی کو بطور عطیہ عنایت فرما دیتے تھے۔ کھانے پینے میں دیگر صحابہ کرام کو شریک فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال و متاع آتا دوسروں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور یہ میرے پاس 1 دینار بھی رہ جائے، لیکن ہاں وہ دینار جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مقروض مر جائے تو مجھے اطلاع دی جائے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ ایک دفعہ بحرین سے خراج کی کثیر رقم آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔
جو سامنے آتا اسے دیتے جاتے یہاں تک کہ سارا مال ختم ہو گیا۔ بچوں، آپ کو سخاوت کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو سوالات کے جواب یاد کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔